وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب فی بنایا۔ سیرت طیبہ کو سلسلہ وار ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے جو 9 عنوانات ہم نے یاد کیے ہیں ان میں سے 5واں عنوان ہم سیکھیں گے۔ مکہ المکرمہ کی جو 13 سالہ حیات طیبہ ہے، 1 سے 3 سال خاموش دعوت التبلیغ، اس میں ہم نے بات کی۔ آج ہم اعلانیہ دعوت التبلیغ سے بات شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایسا موڈ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ والی آیات ہو رہی ہیں، اور اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بڑا غور کرنے والا ہے۔ وہ کس اعتبار سے غور کرنے والا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فَاصْدَعْ، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ہمیں یہ فَاصْدَعْ کا ترجمہ قرآن کی دوسری ایک آیت سے ملے گا، وہ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، کہ ایسی زمین جو 2 ٹکڑوں والی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی آواز کو بلند کیجئے کہ توحید توحید ہو جائے، وحدانیت وحدانیت ہو جائے، اور جو شرک اور جو بت پرستی ہے وہ ایک طرف چلی جائے۔ ایک بات۔ دوسری کیا چیز آ رہی ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ وَأَنذِرْ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ڈرانا، لیکن ڈرانے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خوف استعمال ہوتا ہے، اور انذار الخوف مع المحبہ ہوتا ہے، کہ ایسا ڈرانا جو محبت کی بنیاد کے اوپر ہو۔ ایسا ڈرانا جو محبت کی بنیاد کے اوپر ہو۔ تو محبت وہ کون سی؟ جو ایک نبی کو اپنے امتی سے محبت ہو سکتی ہے جس کو تعبیر میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک والد کی اور اولاد کی محبت، ایک استاد کی اور شاگرد کی محبت، اور ایک امام اور مقتدی کی محبت، اور ایک نبی اور امتی کی محبت، اور ایک خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی امتی کے ساتھ محبت۔ تو وہ والی محبت وَأَنذِرْ وہ کس بنیاد پہ ہے؟ کہ خوب محبت سے لبریز جو انداز ہے اس سے ڈرانا۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے درندے کا، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے وہ ڈاکو کا، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے والد کا، اور ایک ڈرانا ہوتا ہے ٹیچر استاد محترم کا، اور ایک ڈرانا کتنا پیار سے لبریز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہوا، تو سب سے پہلے خاندان کو دعوت۔ خاندان والے الاقربون اولا بالمعروف، کہ قریب والے ہیں ان کو دعوت دی، اور تفصیل سے بات کی کہ آپ جانتے ہو، اور اس جاننے کو اپنے کردار کو پیش کیا کہ میرا کردار کیا ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، ایک عمر کا حصہ میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دینے کے ساتھ پھر عام لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اور لوگوں کو بتایا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ اور اللہ تمہیں کامیابی دیں گے، اور ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو بھی ڈرا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بھی دیکھو کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک قافلہ حملہ کرنے والا ہے تو بات مانو گے یہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی آپ میں نہیں پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر سارے ہی دشمن ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں
انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی بات اور اپنی چیز کو سامنے رکھا تو اس پر کیا ہوا کہ مخالفت شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے دائرہ کار تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی کی کوئی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کے اوپر 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ مختلف قسم کے وفد ابو طالب کے سہارے سے آتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیلنگ کرتے۔ سب سے پہلے پریشر دیا، اور ان کا یہ مزاج ہے، سب سے پہلے دین کی محنت کو روکنے کے لیے پریشر آتا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ ثابت قدمی دکھائے، استقامت دکھائے، مستقل طور پر چلتا رہے تو اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اس کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ڈیلنگ پہ آ جاتے ہیں، لو اور دو، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منواؤ۔ وہ کر کے بھی دیکھ لیا لیکن نہیں ہوا۔ مکہ المکرمہ کی حیات طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک بار نکلے۔ مکہ المکرمہ کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک بار نکلے۔ وہ کس بنیاد پہ؟ کہ یہ مساہلت کرنے والے، ڈیل کرنے والے ابو جہل اور ان کی ایک بڑی کابینہ پہنچی ہے اور آ کر اینڈ کر دیا ہے کہ آج بھتیجا ہمارے حوالے کریں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جس پر بے بسی دیکھی ابو طالب کی، انکل کی، چچا کی بے بسی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج کو لو وضع الشمس علی یمینی، دائیں ہاتھ پہ رکھیں، والقمر علی یساری، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں، اور یہ بات کرتے ہوئے کہ میں اپنی دعوت سے تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنا شروع کہ چچا بے بس ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ ہیں، اللہ کی بات میں کرنے والا ہوں اور اللہ کی بات کو ہی میں آگے لے کے چلوں گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی دعوت کو لیے ہوئے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی صحابہ سے بہت زیادہ۔ جب اتنی زیادہ تکالیف مسلمانوں کے اوپر آنا شروع ہو گئی تو ان تکالیف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو، صحابہ کرام کی ایک مکمل ایک لسٹ ہے اور ایک قائمہ ہے، فہرست ہے، جو ظلم و ستم کی چکی میں گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریب میں کوئی ایسا سہارا اور ٹھکانہ ہو جس میں میرے یہ صحابہ جائیں اور اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار کے آ جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں سال ہے، اس میں ہجرت کی اجازت دی کہ ہجرت کریں، اور کہاں جائیں؟ حبشہ کی طرف جائیں، اور چاہت بتائی کہ اگر تم اس طرف چلے جاؤ تو نجاشی جو بادشاہ ہے وہ نرم دل ہے، روانگی ہوتی ہے، رجب میں یہ روانگی ہے، اور 10 مرد ہیں اور تقریباً 6 خواتین ہیں، یہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں پر یہ پہنچتے ہیں تو قریشیوں کو یہ والا ان کا رہن سہن ہضم نہیں ہوتا، پیچھے سے اپنا وفد بھیجتے ہیں، اور وفد جا کے ان سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہمارے ماتحت رہنے والے تھے، آپ کے پاس آ چکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ نجاشی ان کو بلاتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، تو اس کے اوپر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ جب وہ ان کی جو گفتگو اور انداز ہے، ایھا الملک، ایھا الملک کہتے ہیں، اے بادشاہ، کننا نعبد الاصنام، ہم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تفصیل ہے، ہم تو خونخوار درندوں والی زندگی گزارا کرتے تھے، ہم تو خون پیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ نچلے طبقے کو دبا لیا کرتا تھا، اور پورا کا پورا وہاں عرب کا جو نقشہ تھا وہ کھینچا۔ اس کے بعد ہم میں سے جن کے نسب، جن کی شرافت، جن کی امانت، جن کی صداقت کو ہم جانتے تھے وہ آئے اور انہوں نے ہم سے یہ بات کی، تفصیل سے بات کی۔ جب تفصیل سے بات ہو چکی تو نجاشی کہنے لگے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو پھر سورۃ مریم کی تلاوت کی، سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ اس تلاوت پہ نجاشی کی آنکھیں ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئی، ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئی، اور کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں
اور جو یہ لے کر آئے ہیں بات، واللہ یہ وہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اسی نور کے چشمے سے یہ نور لے کر آئے ہیں، اور اسی سے ہی ان کا سلسلہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے ان کو ہجرت کی اجازت دی، دوسری طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت میں لگے ہوئے بھی ہیں۔ چھٹا سال ہے، اللہ جل جلالہ انعام فرماتے ہیں۔ انعام میں کیا ہے کہ انعام میں حمزہ رضی اللہ عنہ عطا فرماتے ہیں۔ چھٹا سال ہے، انعام فرماتے ہیں۔ انعام میں کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ ببر شیر جو ہی آتے ہیں، اوپر سے جو ایک مایوسی کے کالے بادل آ چکے ہوتے ہیں، وہ چھٹ جاتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ پہلے آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ جناب ٹھیک ہے رہنے دیں، جہاں بات کرتے ہیں کرنے دیں، نکر میں لگے رہتے ہیں لگے رہنے دیں، چند جو کم حیثیت کے لوگ ہیں وہی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے کوئی بات ہونی نہیں ہے، اور ان کی بات اور ان کا جو نصب العین ہے، جو ان کا مشن ہے، وہ ان کو خود ہی یہ کھا جائیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ سردار ایمان لے آئے تو پھر ان کے طوطے اڑ گئے کہ جناب اب ان کو روکنا ہوگا۔ روکنے کے لیے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک سوشل بائیکاٹ کیا کہ جناب لین دین ان کے ساتھ ختم۔ بنو طالب، بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ایک طرف، اور 10 قبیلے قریش کے ایک طرف، ان تمام نے اس چیز پہ معاہدہ کیا کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا ہے، نہ ان کو کوئی چیز دینی ہے نہ لینی ہے۔ اور اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے ساتھ 3 سال تک قید اور صعوبت میں گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ایام کو جب بیان فرماتے، اور جو قریب کے دوسرے جو خاندان والے تھے تو دانتوں کو پسینہ آ جاتا کہ اتنی زیادہ ظلم و ستم کی داستان، کہ صرف اتنی بات پہ الا ان یقول ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی پاداش میں ان کو اتنا زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اس میں کامیاب فرمایا۔ ابو البختری ہیں اور دوسرے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں مل کے ایک معاہدہ یہ کیا کہ اپنے ہی لوگ ہیں، انہی کو ہی کچلتے جا رہے ہو۔ ادھر سے ابو طالب نے ایک آفر ان کو کروا دی کہ جناب والا آپ کہہ رہے تھے کہ بھتیجا دو، لو میرا بھتیجا لے لو۔ اچھا، یہ وہ شخصیت جو اپنے بھتیجے کے لیے اپنی جان دے رہا تھا، آج اپنا بھتیجا دینے کو تیار ہے۔ جی لے لیں بھتیجا۔ کیسے لے لیں؟ کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ کہا کہ تمہارا معاہدہ دیمک نے کھا لیا ہے۔ جو دابت الارض ہوتا ہے، اس نے، دیمک نے، اس کیڑے نے جو معاہدہ تھا وہ کھا لیا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ اس معاہدے کا کچھ نہیں بچا۔ جاؤ تم جا کے دیکھ لو، اگر وہ معاہدہ بچا ہوا تو پھر میرا بھتیجا لے لینا، اگر معاہدہ بچا ہوا نہ ہوا تو پھر اس معاہدے کو پھینک دینا۔ جب جا کے دیکھا اللہ کا نام باقی تھا، باقی سب کچھ ہی ختم تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں اور ایک ایک کو تسلی دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر جتنے بھی مشاکل آئے ہیں اور مصائب آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، وہ 4تھے سال سے شروع ہوئے اور یہ چلتے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی زندگی صحابہ کو تسلی دینے والی بہت زیادہ تھی، اور ان ایام میں موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل کے ساتھ سنایا جا رہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اور قرآن کو یوں پیش کیا جا رہا معجزے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ہی پیش کر رہے۔ تو یہ ایک دور جو ہم نے عنوان پڑھے، ایک عنوان ہمارا اور مکمل ہوا۔ مکی زندگی کا جو عنوان ہم پڑھ رہے تھے کہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ 4تھے سال سے 10ویں سال تک کا یہ ہمارا مکمل ہوا، اور
آگے ہم انشاءاللہ العزیز جو مکی زندگی 13 سال اس کا ایک رہ گیا، اور ایسے ہی مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ کے ہمارے 3 دور رہ گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ 5 عنوانات ہمارے مکمل ہو گئے اور 4 عنوان ہمارے باقی رہ گئے۔ تو ہم بنیادی طور پر سیرت طیبہ کو اسی طرح سے سیکھ رہے ہیں۔ اگلے عنوان کے لیے آپ انتظار میں رہیں، انشاءاللہ عنقریب ملتے ہیں۔